اس لیے کہ میرے محترم بزرگوں، دیکھو صحابہ کی قربانیاں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دین کو لے کر مبعوث ہوئے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اب دین کی دعوت شروع کرو، اپنے رشتہ داروں سے پہلے شروعات کرو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے دین کی دعوت کو رکھا، اپنے دوستوں کے سامنے، اپنے رشتہ داروں کے سامنے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان میں داخل ہو گئے۔ عورتوں میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مسلمان ہو گئی۔ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ مسلمان ہو گئے، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو قبول کیا۔ اب یہ لوگ ایمان میں داخل ہوتے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کے پہاڑ پر علل اعلان دین کی دعوت مشرکین مکہ کے سامنے رکھی تو آپ کے دشمن الگ ہو گئے، جنہوں نے آپ کی کھل کر مخالفت کی، ابو لہب کے جیسے لوگ، اور مشرکین مکہ میں وہ لوگ جو آپ کو اور آپ کی دعوت کو اپنا دشمن سمجھتے تھے، انہوں نے آپ کی مخالفت کی۔ مگر ایسے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے سب سے پہلے جو لوگ آگے بڑھے وہ صحابہ اکرام کی جماعت تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید ابن حارثہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں نے آپ کا ساتھ دیا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں چل پھر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو عام کرنے لگے، آپ کے سپورٹرز، آپ کے ماننے والوں کو بڑھانے لگے، دوسروں تک آپ کی دعوت پہنچانے لگے، اور پھر ہوتے ہوتے مکے کے ان لوگوں کی ایک جماعت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کر رہے تھے اور قبول کرنا چاہتے تھے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو پہچان چکے تھے، ان کی ایک جماعت تیار ہونے لگی، جن میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ایسے صحابہ اکرام کی ایک جماعت تیار ہونے لگی۔ اب جب مشرکین مکہ کو پتہ چلا کہ آہستہ آہستہ مکے کے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، تو دیکھو قربانیاں صحابہ کی کہ کیسے ستایا گیا اور صحابہ نے کیسے برداشت کیا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگ پر لٹایا جانے لگا اور گرم گرم میخے کر کے ان کے بدن کو داغ دیا جانے لگا، جس کی وجہ سے ان کے بدن پہ کا گوشت گلنے لگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں ایک مرتبہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمر دیکھی تو کہا کہ خباب اس پر تو گوشت ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمر، جب ہم مسلمان ہوئے تھے ہم کو گرم گرم آگ پر لٹایا جاتا تھا، ہمارے خون اور چربی پہ سے وہ آگ بجھتی تھی۔ یہ تکلیفیں صحابہ اکرام نے برداشت کی، اور یہ تکلیفیں آج کے ان ماڈرن مسلمانوں کو معلوم نہیں جو صحابہ پر اعتراض کرتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ صحابہ ہمارے جیسے عام لوگ تھے۔ آج میں خاص ان کے لیے یہ بیان کر رہا ہوں، ان کو بتانے کے لیے کہ کبھی انہوں نے دین کے واسطے ایک وقت کا کھانا بھی نہیں چھوڑا، انہوں نے دین کی خاطر ایسے تکلیفوں کو برداشت کرنا تو دور، کبھی ننگے پاؤں 2 قدم بھی نہیں چلے۔ وہ اندھے بہرے اپنی آنکھیں کھول کر یہ بیان سنے کہ صحابہ اکرام کو ایسے آگ پر لٹایا گیا، ان کے خون اور چربی سے وہ آگ بجھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو گرم ریت کے اوپر لٹا دیا جاتا، اور جب ریت کی گرمی کی وجہ سے، اس لیے کہ عرب کی جو گرمی ہے وہ گرمی کا ہماری یہ گرمی میں ہم کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، ان کو جب ریت پر لٹایا جاتا اور وہ ہلچل کرتے تو امیہ بن خلف جو ان کا مالک تھا، وہ ایسی بڑی چٹان لا کے ان کے سینے کے اوپر رکھ دیتا تاکہ وہ ہلچل نہ کر سکے، مگر وہ یہ ساری تکلیفوں کو برداشت کرتے رہے اور اس کے باوجود وہ احد احد کہتے رہے۔
وہ ماڈرن مسلمان کان کھول کر سنے کہ کیا کبھی انہوں نے دین کے واسطے ایک پتھر کی ٹھوکر بھی برداشت کی ہے؟ یہاں تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پر پتھر کی چٹان رکھی جا رہی ہے، اور پھر یہ صحابہ اکرام پر اعتراض کرتے ہیں انہوں نے کیا دیا دین کو؟ اور صحابہ نے یہ سب کچھ دیا دین کو کہ اپنے سینوں پر ایسی بڑی بڑی چٹانیں انہوں نے برداشت کی۔ اور پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا امیہ بن خلف سے، ہزاروں روپیے اپنے خرچہ کر دیے اور ان کو خرید کر آزاد کر دیا۔ اور وہ ماڈرن مسلمان انہوں نے کبھی دین کے واسطے 10 روپیے بھی نہیں خرچہ کی، 10 روپیے بھی نہیں، کبھی دین کی خاطر کسی غریب مسلمان کو انہوں نے چائے بھی نہیں پلائی، تو کہاں وہ غلام کو خرید کے آزاد کریں گے؟ اور یہاں حضرت ابو بکر صدیق جیسے مسلمانوں نے اور صحابہ اکرام نے اپنے پورے خزانے کھول دیے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 دکانوں کے مالک تھے، ایک دکان کے بھی مالک نہیں رہے، سب بیچ کے انہوں نے دین کی خاطر لگا دیا، اور انہوں نے کبھی 10 روپیے بھی نہیں لگائے جو آج صحابہ پر اعتراض کر